السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ آج کی بڑی خبر جہاں سے آج پروگرام کا آغاز کریں گے وہ ہے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کا سینٹ میں ایک بڑا ہی اہم جو ہے وہ ان کی سپیچ ہے، جس میں انہوں نے کچھ ایسے نکتے اٹھائے جن کو سننا ضروری ہے۔ آئیے پہلے آپ کو سنواتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب نے کیا کہا۔ آپ نے دیکھا کہ اسرائیل سے بہت بڑی قوت جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے اور جو کنونشنلی ہم سے کئی گنا بڑے ہیں ہر لحاظ سے، ویپنز کے لحاظ سے، کنونشنل ویپنز کے لحاظ سے، تو انہوں نے دیکھ لیا ہے اور یہ قوم جو ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے جو میلی آنکھ اس کی طرف دیکھے گی اس کی آنکھ نکال دیں گے۔ اس معاملے پہ دنیا نے دیکھا کہ یہ پوری قوم متحد تھی اور انشاءاللہ متحد رہے گی، اور اسرائیل ڈیئر ناٹ ٹو لک ایٹ پاکستان۔ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں اتنی قوت ہے کہ ہم کسی بھی ایسی میلا فائٹی اگر کسی کی ہوگی تو اس کو ان کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ جو ابھی آپ نے سنی اسحاق ڈار صاحب کی گفتگو، اس میں ایک چیز تو یہ کلیئر ہو رہی ہے کہ پاکستان کے حوالے سے جو خبر اڑ رہی تھی یا اڑائی جا رہی تھی کہ وہ کسی بھی طریقے سے اگر اسرائیل نے اگر ایران کے اوپر کوئی حملہ کیا، نیوکلیئر حملہ کیا تو پاکستان واپس حملہ کرے گا، یہ اس طرح کی خبر ہے جس کو یعنی یہ اچھی بات ہے کہ ایٹ دا لیول آف دا ڈپٹی پرائم منسٹر فارن منسٹر اس کو ڈینائی کیا گیا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے جو اس کی ڈپلومیٹک فال آؤٹ ہے وہ بڑا ہی خطرناک ہو سکتا تھا۔ تو ایک تو یہ امپورٹنٹ بات تھی۔ دوسرا یہ کہ بہت سرکلز میں یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے ایران پر حملہ ہو رہا ہے اسرائیل کا، اور پرانی کلپس بھی آپ نے دیکھی ہوگی جہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے، کچھ انٹرویوز پرانے جو ہیں وہ وزیر اعظم جو اس وقت اسرائیل کے ہیں، جنہوں نے غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی کا سلسلہ بھی شروع کیا ہوا ہے، کہ وہ پاکستان کو بھی خطرہ سمجھتے ہیں۔ ظاہر بات ہے اسرائیل کے ذہن میں ایک یہ ایشو تو ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر ویپن ہے، لیکن پاکستان بار بار یہ کلیئر کر چکا ہے کہ ہماری نیوکلیئر کیپیسٹی جو ہے وہ ہمارے لیے ہے، اور وہ ڈیفینسو ہے، وہ اگریسو نہیں ہے۔ اس لیے obviously بیانڈ آور اون نیشنل ساورنٹی جو ہے وہ ہماری جو نیوکلیئر کیپیبلٹی اس کا استعمال نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی یہ جو کچھ ایران میں جس طریقے سے جارحیت ہو رہی ہے اسرائیل کی، تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان باور کرائے کہ ہماری جو تیاری ہے، ہماری جو لیول آف الرٹنس ہے وہ بالکل ہائیسٹ لیول پر ہے، پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ جو امپورٹنٹ نقطہ ہے جس پہ آج ہم بات کریں گے وہ یہ کہ جس طریقے سے یہ 4 دن ہو گئے ہیں جب سے ایران کے اوپر حملہ کیا تھا اسرائیل نے، پہلا جو حملہ تھا اس کے بعد یہ بالکل ایک تاثر یہ بن رہا تھا کہ وہ اتنا مہلک قسم کا حملہ ہے کہ اس کے بعد ایران کے پاس کیپیسٹی نہیں رہے گی رسپونڈ کرنے کی، لیکن 4 دن کے بعد اب جو انٹرنیشنل تجزیہ نگار ہیں اور جو ملٹری ایکسپرٹس ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے کچھ حد تک سرپرائز کیا ہے اسرائیل کو، جس طریقے سے اس نے جوابی جو ہے وہ حملے کیے ہیں، اپنا جو ان کے بیلسٹک میسائلز ہیں ان کو فائر کیا۔ اسرائیل خود کہتا ہے کہ تقریباً 350 میسائل جو ہے وہ ایران فائر کر چکا ہے، اور ان میسائل میں سے اکثر جو ہیں انہوں نے اسرائیل کی جو مشہور و معروف آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو اوور ویلم کیا ہے، اور ٹارگٹس ہٹ ہوئے ہیں، اور اسرائیل میں جو تباہی مچی ہے اس کی بھی اب ویڈیوز جو ہیں وہ ساری انٹرنیشنل میڈیا پر بھی نظر آ رہی ہیں۔ جو کیجولٹی فگر ہے وہ کلیئرلی برابر نہیں ہے۔ جو تازہ ترین جو رپورٹس ان کے مطابق اسرائیل میں 24 لوگ ہیں ان کی ہلاکتیں ہو چکی ہیں، اور لیکن ایران میں جو ڈیتھ ٹول ہے وہ 224 ہے، تو کلیئرلی ایک ڈسپروپورشنٹ لیول آف ڈسٹرکشن ہوئی ہے، لیکن ایران نے کافی کامیابی سے پش بیک بھی کیا ہے۔ اب یہ جنگ جو ہے یہ اسکلیٹ کر رہی ہے، اور اسرائیل کی طرف سے اب یہ مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ امریکہ اس میں انوالو ہو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ضرور ہے کہ ابھی ہم انوالو نہیں ہیں، لیکن این ممکن ہے بعد میں ہونا پڑ جائے۔ اب وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ تو اس کے لیے تو انتظار کرنا پڑے گا، لیکن یہ ایک ایکسٹرا ایلیمنٹ ہے جو اس میں ایڈ ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ کوئک وکٹری ہوگی اسرائیل کی، ویسا نہیں ہوا، یہ معاملہ تھوڑا سا ایسکلیٹ کر رہا ہے۔ اس میں پاکستان کے لیے بھی کچھ لیسنز ہیں، ان پہ بھی بات کریں گے۔ آج 2 مہمان مجھے جوائن کریں، میں ان کا پہلے تعارف کراتا ہوں۔ ایئر مارشل عامر مسعود ریٹائرڈ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پاکستان ایئر فورس کے ڈسٹنگوشڈ آفیسر ہیں، اور بڑا واسٹ آپریشنل ایکسپیرینس ہے ان کا ان تمام معاملات کے حوالے سے۔ میجر جنرل طارق رشید ہمارے دوسرے مہمان ہیں،
پاکستان آرمی میں ان کا ایک بڑا ڈسٹنگشڈ کریئر ہے اور ان معاملات پہ ظاہر بات ہے اسٹریٹجک معاملات کو وہ بھی بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں. اور ناظرین ہمارے تیسرے مہمان ہمیں جوائن کریں جناب حسین صاحب پاکستان کے سابق سفیر ہیں, ایران میں بھی جو ہے وہ ان کا ایکسپیرینس ہے وہاں پہ ایز این ایمبیسڈر, ان سے بھی ہم بات کریں گے. آپ تینوں کا بہت شکریہ. ماشاء اللہ عامر مسعود آپ سے گفتگو شروع کرتے ہیں. یہ جو جس طریقے سے آج چوتھا دن ہے اور ایران کی طرف سے ریزسٹنس آ رہی ہے اور وہ بہت کامیابی سے جو ہے وہ ایران اسرائیل کی جو ہے ڈیفنسز ہیں ان کو بریچ کر پائے ہیں, آپ کو کچھ تھوڑی سی حیرت ہوئی ہے کہ ایران نے اتنی زیادہ جو ہے وہ رسپانس میں سے اتنا ایک ایفیکٹ جو ہے وہ کر پائے ہیں اسرائیل کے اوپر؟ جی بہت شکریہ فہد آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میرے لیے بالکل سرپرائز ہے, اور پہلے دن جس نوعیت کا اسرائیل نے حملہ کیا تھا وہ بہت پریسیجن کے ساتھ, بہت سیویرٹی کے ساتھ, بہت فیروسٹی کے ساتھ انہوں نے کیا تھا اور بہت ایکوریسی کے ساتھ کیا تھا ان کی نیوکلیئر انسٹالیشنز کے اوپر, ان کے میزائلز اور سب سے بڑی بات ان کی لیڈرشپ کے اوپر جس نے ڈیسیجن میکنگ کرنی ہوتی ہے, اور ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ کے اوپر. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ یہ بھی پتا چلا تھا کہ ان کے اندر جو ہیں وہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کمپرومائز ہیں اور جنہوں نے غداری بھی کی ہے اور کچھ لوگوں کو ہیلپ بھی کی ہے اندر کچھ ایسے اکوپمنٹ لانے میں جنہوں نے ٹارگیٹنگ کی ہے ان کی نیوکلیئر انسٹالیشنز کی بھی اور ان کی اور ایئر ڈیفنس سائٹس کی. تو یہ سب چیزیں جب ایک وقت میں ہوئی ہوں, اس کے اندر رہتے ہوئے 24 گھنٹوں کے اندر اندر اپنے آپ کو بیلنس کرنا اور اپنے آپ کو متحرک رکھنا, یہ ایک بڑی ذہنی پختگی شو کرتا ہے ان کی لیڈرشپ کی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک بہادری شو کرتا ہے, ایک ریزیلینس شو کرتا ہے, اور یہ بھی شو کرتا ہے کہ ان کی ایک تیاری تھی. ٹھیک ہے, میں یہ بات بالکل مانتا ہوں کہ اس نوعیت کا انہیں ڈیمیج نہ ہوتا اگر ان کی تھوڑی سی اس وقت ویجیلنس ہوتی اور کسی قسم کی پریپریشن ہوتی, بیکاز دے ور ٹیکن آف گارڈ بیکاز آف دا ڈسپشن کی گئی ان کے ساتھ, امریکہ نے بھی کی, اسرائیل نے بھی کی, اور دے گاٹ کیریڈ. لیکن اس کے بعد جو انہوں نے ایک ریزیلینس شو کی ہے, ایک ریزالو شو کیا ہے, وہ شو کرتا ہے کہ یہ ایک قوم ہے. اور جس طرح سے انہوں نے اس کے بعد اپنے میزائلز وغیرہ داغے ہیں, وہ یہ بھی شو کرتی ہے چیز کہ ان کے لانچرز اور میزائلز ابھی تک کافی مقدار میں ان کے پاس موجود ہیں, اسلحہ ان کے پاس موجود ہے, ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم انٹیکٹ ہے کیونکہ انہوں نے ایئر کرافٹس کو بھی ٹارگیٹ کیے. اور پھر جس طرح آپ نے کہا کہ یہ میزائل جو ہے اسرائیل کی ڈیفنس کے اندر سے گئے ہیں, وہ ڈیفنس صرف آئرن ڈوم نہیں ہے فہد, اس کے علاوہ ڈیوڈ سلنگ ہے, اس کے علاوہ ان کے ایرو جو ہے میزائل 1 اور 2 ہے, یعنی کہ 5 کلومیٹر سے لے کر 1500-1800 کلومیٹر تک یہ پوری رینج کور کرتے ہیں. 3 لیئرز آف ایئر ڈیفنس ہے. اس کے علاوہ ان کے جو حامی ہیں اور ایلائز ہیں جن کے پیٹریوٹس لگے ہوئے ہیں رستے میں, وہ بھی ان کو انٹرسیپٹ کر رہے ہیں. اور سیٹلائٹ کی امیجز ان کو امریکہ سے بھی مل رہی ہے, اور جہاں سے دنیا بھر میں ان کے جو ویسٹرن ایلائز ہیں ان سے ان کو یہ ساری ISR مل رہی ہے. تو وتھ اتنا زیادہ ویئر ودال ہونے کے باوجود, اتنی زیادہ ویجیلنس ہونے کے باوجود, اتنے زیادہ ڈیفنسز ہونے کے باوجود, اگر میزائلز اندر جا رہے ہیں اور 8 سے 10% میزائل بھی اندر جا رہے ہیں, وہ شو کرتے ہیں کہ یہ میزائل پروگرام ان کا جو ہے انڈیجنس بھی ہے اور بہت اسٹیٹ آف آرٹ قسم کا پروگرام ہے جس نے ان کے ڈیفنسز کو بریک کیا ہے. لیکن میں یہ ضرور کہتا چلوں گا اور میں ایکنالج کروں گا کہ یہ ایک بہادر قوم کی بھی نشانی ہے کہ جس طرح انہوں نے, دیکھیں 25 ریپبلکن گارڈز کی جو ہائیسٹ لیڈرشپ ہے وہ مر چکی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے کم از کم اپنی موت کو جو ہے وہ ترجیح دی ڈسگریس کے یہ مقابلے, اور انہوں نے یہ کمپرومائز نہیں ہوئے وہ لوگ, but they کہتے ہیں نا کہ they didn't go on the knees, they went on their feet. تو یہ بڑی ایک میرا خیال میں زندہ قوم کی نشانی ہے. پلس ان کا جو سٹوریج ہے ابھی بھی انٹیکٹ ہے فہد, کے میزائل ابھی بھی بہت سارے موجود ہیں ایکچولی, جو کہ یہی نقطہ تھا, یہی ایکچولی نقطہ ہے جو میں جنرل طارق کی طرف لے کے جانا چاہ رہا تھا. جنرل طارق جو ابھی ماشاء اللہ عامر جو بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک بڑی سیریس ہٹ لی ایران نے, اور وہ ایسی ہٹ ہے جو ریسنٹ میموری میں نظر نہیں آتا کہ کتنے بڑے ملک کو اتنی بڑی ہٹ لگی ہو, بوتھ ان ٹرمز آف کہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ ٹارگٹ ہوئی, بلکہ ان کے بہت سارے امپورٹنٹ اسٹریٹجک سائٹس جو ہیں ان کو بھی ہٹ کیا گیا, اور ایک عام تاثر یہی تھا کہ وہ اس طریقے سے رسپونڈ نہیں کر پائیں گے. اب اسرائیل ایران کے پاس, جس طرح ماشاء اللہ عامر بالکل درست کہہ رہے تھے کہ ان کی جو مسائل, بیلسٹک مسائل
کیپبلٹی ہے بہت ساری ان کی انڈیجنس ہے کیونکہ سینکشن کنٹری ہے, ان کو تو نہیں مل رہا دنیا سے, ان کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی تو نہیں مل رہی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بھی ان کے میسائلز ہیں ان کی ایفیکٹونیس وہ نظر آ گئی ہے کہ وہ ہٹ کر رہے ہیں, وہ ٹارگٹس پہ پہنچ رہے ہیں. دوسرا ہے ان کا سٹاک پائل کہ کتنا ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ظاہر بات ہے اسرائیل کے پاس جو کیپبلٹی ہے وہ کہیں زیادہ ہے کیونکہ امریکہ نے اس کو مکمل طور پر جو ہے عام کیا ہوا ہے. تو اب ایران کے پاس اسینشلی ایئر فورس تو ہے نہیں, بیسیکلی میسائلز کے ذریعے اور ڈرونز کے ذریعے وہ یہ جنگ لڑ رہے ہیں. میسائلز کا سٹاک پائل obviously اگر یہ جنگ لمبی چلتی ہے تو وہ ڈپلیٹ ہو رہا ہے, ایٹ سم پوائنٹ وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ جو فیکٹر ہے اس کو کیسے ہم آپ دیکھیں گے ان ٹرمز آف دی longevity آف دس کانفلکٹ؟ میرے اپنے خیال میں فہد میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانفلکٹ بہت زیادہ لمبا نہیں ہوگا. اب دیکھیں اب چوتھا دن ہے اور ابھی سے اسرائیل نے اپنی سٹیٹمنٹ کو چینج کرنا شروع کر دیا ہے اور امریکہ کی انٹرونشن کو کہہ رہے ہیں. انہیں آتے پڑی ہوئی تھی حماس کی کہ ایک جو ذیلی تنظیم تھی پی ایل او کی یا پی ایل اے اتھارٹی کی, اور اس سے وہ ڈیل کر رہے تھے یا حزب اللہ سے ڈیل کر رہے تھے. ایران پہ دیکھیں پچھلے 4 دہائیوں سے زیادہ سینکشن لگی ہوئی تھی, اور جب بھی کسی ملک پہ سینکشن لگتی ہے, جیسے ایک وقت پہ چائنا پہ تھی تو اور ایک وقت پہ ہم پہ بھی لگی, تو جب بھی سینکشن لگتی ہے ملک مضبوط ہوتے ہیں, اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے ہیں. اور جس طرح سے ٹرمپ صاحب نے نیوکلیئر ڈیل کی بات کرتے کرتے اور اچانک اسرائیل نے حملہ کیا, تو میرا خیال یہ تھا کہ ایران اس کے لیے تیار ہوگا, کیونکہ اٹیک بڑا بالکل ہم دیکھ رہے تھے کہ اٹیک آ رہا ہے, اسٹیٹمنٹس آ گئی تھی. تو یہ سب کے لیے سرپرائز تھا کہ ایران اس کے لیے تیار کیوں نہیں تھا. بہرحال یہ تھا کہ ان کو ایک سرپرائز ہوا اور بڑا ان کو سیریس ڈیمیج ہوا, بٹ وہ سارے جو تھے اس کو ڈیمیج کو ابزارب کر کے پھر اس نے اس کو کاؤنٹر کیا ہے, اور دن بدن اس کے جو یہ کاؤنٹر اٹیک کر رہا ہے اس میں تیزی آ رہی ہے. اور اسی طرح سے ان کا جو یہ ایئر مارشل عامر ایکسپلین کر رہے تھے, دیکھیں وہ لیئرڈ ایئر ڈیفنس ہے. وہ سب سے پہلے آئرن ڈوم آتا ہے 70 کلومیٹر تک, پھر جو 300 کلومیٹر تک وہ ڈیوڈ سلنگ کور کرتا ہے, اور 2000 تک جو ہے ایرو 2 اور 3 کور کرتے ہیں. یہ ان کے انٹیلیجنس جو ہے اسرائیلی ایئر اسپیس انڈسٹری نے اور ریتھیون اور بوئنگ نے مل کے بنائے. اب ان سب دفاعی نظام کو ایران کے میزائلوں نے پینیٹریٹ کیا ہے, ان کو ان افیکٹو کیا ہے, نیوٹرلائز کیا ہے, اور بڑے افیکٹو طریقے سے دیکھیں کیسریا میں انہوں نے نیتن یاہو کے گھر تک کو اٹیک کر دیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ کسر صرف یہ رہ گئی ہے, اور یہ ایران کا حق بنتا ہے کہ جیسے نیٹنز میں ان کی نیوکلیر تسلیمات پہ حملہ ہو, اب انہیں بھی ان کی نیوکلیر تسلیمات کو ہٹ کرنا چاہیے میرے اپنے خیال میں, اور یہ ہٹ کریں گے. اور دن بدن دیکھیں یہ جو اسرائیل ہے اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اس نے ایک پرشین امپائر جس کی بڑی لیگیسی ہے ایران کی, اس کو ہٹ کیا ہے, اور ایران میں یہ نقصان کو برداشت کرنے کی بڑی طاقت ہے اور ایک بڑی ریزیلینٹ اور خوددار قوم ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جنگ جو ہے زیادہ عرصہ نہیں چلے گی, بٹ فی الحال جو ہے چند ہفتے ضرور چلے گی, اور دن بدن اسرائیل کمزور ہوگا اور ایران ان پہ چڑھ دوڑے گا, اور جنگ مجھے لگتا ہے کہ جیسے اس میں پھر جو ایک پوائنٹ امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ کی گفتگو سے سامنے آ رہا ہے جاوید حسین صاحب, وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ تو کلیئر ہے کہ دس از ناٹ اے فائٹ بٹوین ایکولس. یہ تو بالکل آبویس سی بات ہے, ایک طرف ایک سینکشن کنٹری ہے اور دوسری طرف اسرائیل ہے جو نیوکلیر پاور بھی ہے, جس کو امریکہ کا جو جدید ترین اسلحہ ہے اس سے وہ لیس ہے, اور جتنی ایڈ امریکہ اسرائیل کو دیتا ہے وہ تو شاید دنیا میں کسی کو نہیں دیتا. تو یہ ایک ان ایکولس کے درمیان ایک فائٹ ہو رہی ہے. اس میں بھی اگر یہ ریزسٹنس آ رہی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے ایران کی طرف سے, سو اس میں کلیئرلی یہ تو بالکل ثابت ہو رہا ہے کہ وہ جو ایک کوئک وکٹری تھی جس پہ نیتن یاہو بھی بینک کر رہا تھا اور شاید ٹرمپ صاحب بھی بینک کر رہے ہوں, وہ نہیں ہوئی. اچھا اگر یہ نہیں ہو رہی اور ایران جو ہے ہولڈ آؤٹ کرتا ہے فار another few days, اور اسرائیل کو اور پنشمنٹ ملتی ہے اور اس کے اور ٹارگٹس ہٹ ہوتے ہیں اور ٹیل اویو میں اور دوسری جگہوں پہ اور تباہی مچتی ہے, تو ایٹ واٹ پوائنٹ ول دا ڈپلومیٹک ایفرٹ کک ان؟ وہ کون سا پوائنٹ ہوگا جہاں پہ روس یا یورپین ممالک یا کوئی اور جو ہے وہ درمیان میں آئیں اور کوشش کریں کہ معاملات رکیں؟ کیونکہ
ऑब्वियसली ये एस्केलेशन तो फिर अनस्टॉपेबल हो जाएगी अगर इसी तरह ही मामला चलता रहा। ये आपकी बात दुरुस्त है कि ईरान ने इसराइली अटैक के मुकाबले में बड़ी रेजिलियंस शो की है और वो काबिल तारीफ है, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने अपनी तरफ से एक दे लोड देयर गार्ड एंड दे वर टेकन बाय सरप्राइज, तो मैं समझता हूँ कि वो भी कोई अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से हिंट्स और सिग्नल्स आ रहे थे कि शायद अटैक आ जाए किसी वक्त भी, तो उनको बेहतर तैयारी करनी चाहिए थी। लेकिन वो तो जो होना था हो गया, और उसके मुकाबले में जिस तरह से उन्होंने उससे रिकवर करके काउंटर अटैक किया है इसराइल के ऊपर, वो एक काबिल तारीफ चीज़ है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि इतनी जल्दी उन्होंने अपना रिकवर किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसके पास स्टेइंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ईरान इसराइल को थोड़ा बहुत डैमेज करने में कामयाब हो गया है, लेकिन जो नुकसान और डैमेज जो इसराइल ईरान को पहुंचा रहा है वो ज़्यादा एक्सटेंसिव है। जी बिल्कुल, और उसका नुकसान उनको ज़्यादा हो रहा है। अब देखें तेहरान के ऊपर आज उनका क्लेम आया हुआ कि इसराइली आर्म फोर्सेस ने क्लेम किया कि दे हैव अचीव टोटल एयर कंट्रोल ओवर तेहरान। ना ये बहुत बड़ी बात है, ये आप एक दूसरे मुल्क के कैपिटल के ऊपर आपका टोटल कंट्रोल आ जाए और वहाँ से आप जो सिटीजन हैं, शहरी हैं तेहरान के, वो दूसरे शहरों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इसमें जो दूसरी चीज़ हो रही है वो ये है कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे क्या हो रहा है। ईरान ने बिल्कुल क्लियरली कह दिया है कि कोई निगोशिएशन उस वक्त तक नहीं होगी जब तक ये फाइटिंग जारी है, जब तक उनके ऊपर हमला जारी है। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कह दिया ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने कि अगर हमारे ऊपर हमला रुक दिया जाए तो हम भी रोक देंगे और हम फिर निगोशिएशंस की तरफ जाएंगे। तो अब जो G7 की मीटिंग अल्बर्टा में हो रही है, जर्मन फॉरेन मिनिस्टर्स इन द एरिया इन द रीजन दीज डेज इन मिडल ईस्ट, वो मुख्तलिफ ममालिक कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल में अब मगरबी ममालिक और अमेरिका ख़ास तौर पे और दूसरे मगरबी ममालिक कोशिश ये करेंगे कि वो समझ रहे हैं कि ईरान को एक जो उन्होंने नुकसान पहुंचाना था वो जाली है, अब उसको किसी तरह निगोशिएटिंग टेबल पे लाया जाए और वहाँ से अपनी मर्ज़ी का मुआहदा किया जाए। हमें ये याद रखना चाहिए कि इनका इसराइली अटैक का बहुत बड़ा मकसद ये था कि जो यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी है ईरान की हैं, कैपेबिलिटी है, उसको नाकारा बनाया जाए। अब उन्होंने नतांज में जो फैसिलिटी है उसको तो सुना है बहुत नुकसान पहुँचाया है, और जो फर्दा में जो कौम के पास है अंडरग्राउंड फैसिलिटी तकरीबन 300 फुट जो है वो। तो आपको लग रहा है कि ये सफारती कोशिशें जो हैं ये अब ज़्यादा हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ये जल्दी इन इफेक्ट आ जाएंगी? क्योंकि अगर आप इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो तो चाहेंगे कि जो उनका एक मिशन के जो ऑब्जेक्टिव लेके चले थे वो पूरे हों, वो अभी तक तो पूरे होते नज़र नहीं आ रहे। और अगर वो पूरे नहीं होते और इस लेवल पे अगर ये सीज़ फायर होता है या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है रुकता है तो ये इजराइल की नाकामी समझी जाएगी, और उन्हें अच्छी तरह मालूम है, इसलिए वो चाहेंगे कि इसको मज़ीद एस्केलेट करें। तो साफ ज़ाहिर है, आपकी बात दुरुस्त है कि इजराइल की कोशिश तो ये होगी कि ये कॉन्फ्लिक्ट उस तक चले जब तक वो ईरान को अच्छी खासी उसकी यूरेनियम एनरिचमेंट कैपेबिलिटी को नुकसान ना पहुंचा दें, सो दैट अगर ईरान उसको रिस्टोर भी करने की कोशिश करे तो उनको कुछ चंद साल लगें। तो ये उनकी कोशिश है, और वो मेरा ख्याल में ये कोशिश अमेरिका की सपोर्ट के साथ वो जारी रखेंगे, चाहे उनको उसमें चंद दिन लगे या हफ्ता लगे। इस दौरान में जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो जारी रहेंगी, ताकि जब इसराइल को अपना जो के ऑब्जेक्टिव्स ऑन द ग्राउंड हैं वो अचीव हो जाएं, यानी ईरान की जो यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुंच जाए, तो फिर उसके बाद निगोशिएशन शुरू की जाए ईरान के साथ। और जाहिर बात है ईरान की ये कोशिश होगी कि वो इसको ऐसा ना करने दें, क्योंकि यहाँ तक उन्होंने अगर रेजिस्ट कर लिया है तो उनकी कोशिश यही होगी कि जो जितने भी उनके पास और ऑप्शंस हैं वो उनको एक्सरसाइज करें। नाज़रीन, गुफ्तगू हमारी जारी है, ब्रेक का वक्त हो रहा है, वापस आएंगे तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। डू स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। जनरल तारिक, अब ये ऑप्शन अगर एक्सरसाइज करने, देखिए ये बात हम सारे एग्री कर रहे हैं कि जो फौरी तौर पर पहली अटैक के बाद जो कहा जा रहा था कि ईरान के पास जो है अब बहुत ही ऑप्शंस कम रह गए, अब तीसरे दिन या चौथे दिन अब ये अंदाज़ा हो रहा है कि नहीं, अभी भी उनकी पास जो है वो उनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो अभी भी इतनी इंटैक्ट है कि वो कुछ ना कुछ जवाब दे सकते हैं। बट उसके साथ जुड़ा हुआ एक और नुक्ता भी है जो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा उस पर हम बात करें। वो ये कि
امریکہ کی اگر انوالومنٹ ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیے ٹرمپ صاحب کا یہ تو کلیئر ہو گئی کہ یہ جو جتنی بھی یہ جو مذاکرات کا معاملہ تھا یہ ڈسیپشن تھا، اور اس کی وجہ سے شاید ایران جو ہے وہ واز کاٹ آف گارڈ. امریکہ مکمل طور پر جو ہے وہ اسرائیل کی ہیلپ کر رہا ہے. یہاں تک بھی جو ہے وہ کلیئر ہو گیا ہے کہ ان کے جو ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں اس میں ان کی ہیلپ کر رہا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکی نتنیاہو نے خود ایک انٹرویو میں کہہ دیا کہ امریکی پائلٹس جو ہیں وہ ایران سے جو میسائلز آ رہے ہیں ان کو شوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. دا بگر کوسچن از کہ کیا امریکہ کی انوالومنٹ اس میں ہو سکتی ہے، اور اگر ہوتی ہے تو اس سے اس کانفلکٹ کی نیچر کیسے تبدیل ہوگی؟ یہ ذرا تھوڑا اس پہ تھوڑا سا اپنی تجزیہ پیش کریں. میں دیکھیں آپ نے جو ان کی نیوکلیر میزائل کیپیبلٹی ہے، پہلے بھی آپ نے یہ تھوڑا سوال پوچھ رہے تھے. دیکھیں امریکہ کا ایسٹیمیٹ ہے کہ ایران کے پاس 3000 سے زیادہ بیلسٹک میزائل ہیں جی، اور اس میں 1000 شارٹ رینج ٹو میڈیم رینج ہے اور 2000 سے زیادہ لانگ رینج ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ایران بھی بڑا کیلکولیٹڈ 100 سے 150 بیلسٹک میزائل روز فائر کر رہا ہے. یہ تو ہاں. اچھا، دوسرا پوائنٹ آپ یہ دیکھیں البرٹا میں جو G7 کی کانفرنس ہو رہی ہے، ایران کے جو الائز ہیں رشیا اور چائنا وہ اس میں شرکت نہیں کر رہے. تو وہاں جو بات بھی ہوگی وہ اس میں ویسٹرن کنٹریز ہے یا ساتھ جاپان وغیرہ ہے. تو بغیر رشیا چائنا کی کانسنٹ کے اور انوالومنٹ کے کوئی سیز فائر وغیرہ نہیں ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ ٹوٹل جو ہے ایران کو بے شک نقصان پہنچ رہا ہے، بٹ وہ بہت بڑا ملک ہے. اس کی لینتھ اور وڈتھ کو اگر آپ ناپیں تو 1400 کلومیٹر اس کی لینتھ ہے اور 1500 کلومیٹر اس کی ڈیپتھ ہے، جبکہ اسرائیل ٹوٹل 470 کلومیٹر کا اس کا ایریا ہے اور اس کی وڈتھ دیکھیں 15 کلومیٹر سے لے کے 135 کلومیٹر ہے. تو یہ اگر تھوڑا سے بھی جو ہے نا، یہ اسرائیل کھڑا ہوا ہے امریکہ کی بیساکھیوں کے اوپر جی، اور امریکہ کے اوپر بھی یہ ڈریگ بن جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ اسرائیل کمزور ہوگا اور ایران مضبوط ہوگا اور وہ اسرائیل کو ناکو چنے چبا دے گا. اور جنگ بڑھتی ہے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ جو ختم ہوگی وہ اسرائیل کی ٹرمز پہ ہوگی. اور آپ یہ بھی نظر میں رکھیں کہ ایران کی پارلیمنٹ نے یہ غور شروع کر دیا ہے کہ ہم نان پالیفریشن ٹریٹی NPT سے نکل جائیں. وہ کیوں نکلنا چاہ رہے ہیں؟ ابھی تک ایران اپنے آپ کو بڑے ایک ذمہ دار ملک کے طور پہ پیش کر رہا ہے اور ان کی جیسی بھی کیپیبلٹی نیوکلیر ہے پچھلے کئی دہائیوں سے اس پہ کام کر رہے ہیں. تو اگر مکمل نہیں ہے تو بہت نزدیک ضرور ہے. ہم پچھلے 1-1.5 سال سے سن رہے ہیں کہ ایران جلد نیوکلیر طاقت بننے والا ہے، جلد بننے والا ہے. اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر وہ NPT سے نکل جاتا ہے تو یہ بڑا کلیئر انڈیکیشن ہوگا کہ وہ جو ہے اسرائیل کے نیوکلیر انسٹالیشن پہ بھی حملہ کرے گا اور اگر بات بڑھی تو جس قسم کا بھی اس کے پاس نیوکلیر ہتھیار ہے وہ اس کو استعمال کرے گا. اچھا، اب یہ جو پوائنٹ ہے اس میں جو ایک لیسن ہمارے لیے بھی ہے، اور یہاں پہ میں ماشاء اللہ عامر مسعود کو ذرا چاہوں گا کہ وہ اس گفتگو میں شامل ہوں. دیکھیے یہ جو ابھی NPT کی بات بھی کر رہے ہیں جنرل طارق، اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ ایک اور انڈیکیشن ہے کہ جو ایک رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر ہے سو کالڈ، وہ کولیپس کر رہا ہے. یہاں پہ مائٹ از رائٹ والا معاملہ چل رہا ہے. یہاں پہ اس طرح کی ایک ہر طرف کانفلکٹ کا تھریش ہولڈ جو ہے وہ لوور ہو گیا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی اپنے آپ کو انوالو نہیں کر رہی. آپ چاہے غزہ میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، یوکرین میں الگ کانفلکٹ چل رہا ہے، انڈیا پاکستان کا تو آبویسلی ہمیں پتہ ہی ہے. اس میں یہ کلیئر ہوتا جا رہا ہے کہ اگر ممالک نے اپنی ساورنٹی کو سیف گارڈ کرنا ہے تو انہیں اپنے آپ کو طاقتور بنانا ہے اور کوئی آپ کی مدد کو نہیں آئے گا. اور انڈیا اور پاکستان کی کانفلکٹ میں بھی ایئر مارشل عامر مسعود آپ خود یہ کہتے رہے ہیں کہ ہماری ملٹری مائٹ نے جو ہے وہ ہمیں سیف گارڈ کیا ہے اور آبویسلی ہمارا جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ تو ہمارا الٹیمیٹ ڈیٹرنٹ ہے. سوال میں اب یہ رکھنا چاہ رہا ہوں اب تینوں کے سامنے کہ بیسڈ آن دس نیو ریالٹی، اس کو مانے نہ مانے وہ الگ بات ہے، بٹ مائٹ از رائٹ اب رول کر رہا ہے دنیا میں. اس کانٹیکس میں انڈیا اور پاکستان میں جو ہماری جو وکٹری ہوئی ہے یہ کلیئرلی راؤنڈ 1 تھا. اس کے بعد کچھ نہ کچھ ہونا ہے. تو جو اسرائیل نے جو کچھ ایران کے ساتھ کیا، امریکہ اور ویسٹرن ممالک جس طریقے سے اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کی روشنی میں پاکستان نے کچھ لیسنز سیکھنے ہیں. اور ان لیسنز میں ایک لیسن شاید یہ بھی ہے کہ اوفینس کین آلسو بی اے بیسٹ ڈیفینس.
فار دا نیکسٹ راؤنڈ ود انڈیا کیا پاکستان کو اپنی کانسٹنٹ ڈیفینسو پاسچر کو ریویو کرنا چاہیے؟ کیا ہم اوفینسو ڈیفینس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں تاکہ اگلوں کو بھی پتا ہو کہ دیر ول بی اے کاسٹ ٹو اینی کائنڈ آف مس ایڈوینچر؟ اے ماشاء اللہ عامر مسعود. دیکھیے جو سب سے پہلے بات تو آپ نے کی کہ اوفینس از دا بیسٹ ڈیفینس، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ڈیفینیٹلی ہمیں اپنی اس پالیسی کو دیکھنا پڑے گا کہ ابھی تک جتنی دفعہ بھی انڈیا 2016 پھر 2019 اور 2025 میں اس کی سیویرٹی جو ہے اس کی انکریز ہوتی رہی، اور اس کا فیروسٹی بھی انکریز ہوتی رہی، اور والیوم آف ایکشن بھی انکریز ہوا ہے. تو یہ شو کرتا ہے کہ اس نے ہر دفعہ جب انٹر کیا ہے وار کو تو ایک ایسکلیشن رنگ کو جو ہے وہ اوپر لے کر گئے. تو اس کو دیکھتے ہوئے اب ہمیں پالیسی دیکھنی پڑے گی کہ جتنا ہم نے میچورٹی شو کی ہے، ریسٹرینٹ شو کیا ہے، اس کو وہ بزدلی سمجھتا ہے، ہماری ویکنس سمجھتا ہے، یا ہم اپیزمنٹ کے اس زمرے میں آ جاتے ہیں جب ہم اس کو اتنا اپنے آپ کو میچور دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا کیا کوئی فائدہ ہے. مجھے اس کا ابھی تک جتنی دفعہ کانفلکٹ ہوا ہے اس میں وہ فائدہ نظر نہیں آیا، بلکہ ان کا جو ایک نیریٹو ہے کہ there is a space for conflict and war under the nuclear overhang، وہ اس کو جسٹیفائی کرتی ہے. تو ہمیں بالکل اپنی پالیسی کو ڈیفینیٹلی ریویو کرنا ہے. اوفینسو پوسچر ہمیں رکھنا ہے، ڈپلومیسی میں بھی اوفینسو پوسچر ہمیں رکھنا ہے، اپنے ملٹری ایکشن میں بھی. اور پری ایمپشن از دا بیسٹ ڈیفینس. ایران کے لیے بھی جو پری ایمپشن تھی وہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ بیسٹ آپشن تھی، وہ اس وقت کرتے تو شاید اس فیروسٹی کے ساتھ اسرائیل نہ آتا. ہمیں بھی چاہیے کہ نیکسٹ ٹائم کوئی کسی قسم کا بلوچستان میں اس طرح کا کوئی انسیڈنس ہوتا ہے کے پی میں، we should go and we should tell them کہ جی now we are coming. بالکل. اور ہمیں اس وقت انہیں سرپرائز دینا چاہیے at point in time of our choosing، اور انہیں اتنی انفلکٹ کرنی چاہیے پین اینڈ پنشمنٹ کہ the deterrence should be established for once and all. بالکل. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے جاوید حسن صاحب. حسین صاحب اس میں دیکھیے، اس میں ہمارے یہاں ہمیشہ سے ڈپلومیٹکلی بھی ہم یہ کہتے رہے کہ جی ہم نے پہل نہیں کرنی، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے، یہ ہماری ڈپلومیٹک پوسچرنگ ہے. اور ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ابھی بھی اس بات سے خائف ہیں کہ جی اگر ہم نے کبھی کوئی انیشیٹ کیا تو ہمارے اوپر تو ساری دنیا جو ہے وہ پڑ جائے گی کہ جی دیکھیں اگریسر تو آپ لوگ ہیں. بٹ یہ جو نقطہ جو میں ریز کر رہا تھا میں آپ تینوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اور ایئر مارشل عامر مسعود نے بڑی آئی تھنک اس کو بڑے ہی آرٹیکولیٹ بڑی اچھے طریقے سے کیا ہے کہ ہمیں ڈپلومیٹکلی بھی اوفینسو پہ جانا ہے. میں آپ کو مثال دوں، میں پھر آپ کا ذرا اس پہ آپ رسپانس چاہوں گا. انڈس واٹر ٹریٹی، اب جب سے انہوں نے یہ انڈس واٹر ٹریٹی انڈیا نے ہماری جو ہے وہ اس کو سو کالڈ ابینس میں کیا ہے، اور ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر ہمارا پانی جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے روکا جاتا ہے تو وی ول کنسیڈر دیٹ ایز این ایکٹ آف وار. یہ ہماری آفیشیل پالیسی ہو گئی ہے. لیکن اس آفیشیل پالیسی کو آپ کو ایک عملی جامہ بھی پہنانا ہے. یعنی آپ نے یہ کہنا ہے کہ اچھا جی اس کس پوائنٹ پہ جو ہے وہ ہم جسٹیفائی ہوں گے ٹو پریمپٹ، ٹو انیشیٹ کائنیٹک ایکشن. یہ پاکستان نے کبھی نہیں کیا. بٹ اب کیا ہماری ڈپلومیٹکلی کین وی سیل دس اینڈ ٹیل دا پیپل کہ دیر از اے کانسیپٹ آف جسٹ وار، آپ پانی روکیں گے ہم پہلے آپ پہ حملہ کریں گے. کین وی سیل اٹ؟ تو میں ان پرنسپل ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی ایکٹیویزم شو کرنی چاہیے. وی شوڈ ناٹ بی ڈورمنٹ اور پیسو قسم کا ہمیں جو ایٹیچیوڈ ہے وہ ہمارے حق میں نہیں ہے. یہ تو نمبر 1 بات ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کائنیٹک جو ایکشن ہے یہ کوئی اتنا آسان بات نہیں ہوتی. کہنا زیادہ آسان ہے، اس کو کرنا اور اس کی کاسٹ کو برداشت کرنا یہ کوئی ایسی اتنی آسان چیز نہیں ہے. اس کے لیے آپ کے پاس نہ صرف ویئرودال ہونا چاہیے، لیکن آپ کا انٹرنیشنل جو ایک انوائرنمنٹ ہے وہ آپ کی فیور میں ہونا چاہیے، ریجنل سچویشن بھی آپ کی فیور میں ہونا چاہیے، پھر اور بائی لیٹرل بھی لیول پہ بھی آپ کے فیکٹرز آپ کے جو ہیں وہ فیور میں ہونے چاہیے. تو پھر اس سے کچھ فائدہ نکل سکتا ہے. ورنہ خالی کائنیٹک ایکشن کر کے اگر فرض کیا جو کاؤنٹر ایکشن ہے وہ اس سے زیادہ ہمیں نقصان پہنچ جائے تو پھر اس کا کیا فائدہ. اور اگر فرض کیا کائنیٹک ایکشن کی طرف ہم جلدی چلے جائیں اور دنیا ہمارے خلاف کھڑی ہو جائے تو پھر اس کا کیا فائدہ. لیکن جاوید صاحب یہی تو چیلنج ہے جو میرا نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہم نے دیکھے نا انڈس واٹر ٹریٹی ہم نے اگزامپل دیا ہے. اب وہ پانی ہمارا فوراً تو نہیں روکنے جا رہے. یہ ہمارے پاس بھی ونڈو آف اپرچونٹی ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ اگر یہ ہمارا پانی روکتے ہیں، یہی تو دیکھیں نا ڈپلومیٹک نیریٹو بلڈنگ تو یہی ہے کہ اگر وہ ہمارا پانی روکیں اور ہم پہلے انیشیٹ کریں تو دنیا جو ہے وہ نہ صرف ہماری پوزیشن کو انڈرسٹینڈ کرے
بلکہ اپریشیٹ کرے اور سپورٹ کرے کہ آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کین وی سیل دس, کیا ہم یہ آرٹیکولیٹ کر سکتے ہیں دنیا کے سامنے کہ وہ ہمارا پانی روکیں گے تو ہم حق بجانب ہیں پہلے ایکشن لینے کے لیے؟ یہ تو جو نقطہ آپ فرما رہے ہیں یہ آلریڈی وی آر ڈوئنگ اٹ, وی آر سیلنگ ٹرائنگ ٹو سیل دس پوائنٹ ٹو دا انٹرنیشنل کمیونٹی. ہمارے جو ڈیلیگیشن بھی اس وقت گئے ہوئے ہیں ان کے ممبران بلاول بھٹو صاحب اور دوسرے صاحبان یہی چیز دنیا کے ممالک کو باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے. لیکن دیر از آلسو اے پرنسپل آف واٹ از کالڈ کیلکولیٹڈ ایمبیگوٹی. آپ جب بس سخت ریڈ لائنس ڈرا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یو لوز یور ڈپلومیٹک مینووربلٹی آلسو. اچھا, آپ کو ایک ایز اے میٹر آف پرنسپل تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اگر ہمارا پانی ڈائیورٹ کیا گیا یا روکا گیا تو اٹ ول بی کنسیڈرڈ این ایکٹ آف وار, اور ہم نے وہ آفیشلی اپنا پوائنٹ آف ویو کہہ دیا ہے اور دنیا میں اس کو سمجھا بھی گیا ہے. وقت چھوٹی سی بریک کا, واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے. ڈو اسٹے وتھ اس. ویلکم بیک. جنرل طارق, ذرا اپنا اوپینین دیں آن دس. جو ابھی میں جو بات کر رہا تھا اور مارشل عامر مسعود نے اس کے حوالے سے بالکل کلیئر پوزیشن لی ہے. دس کانسیپٹ آف اوفینسو ڈیفینس, اس کو ہمیں اب سیریسلی ریویو کرنا چاہیے, اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے, اس کو اپنی اسٹریٹجک کیلکولیشن کا حصہ بنانا چاہیے. میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیں, جب آپ کہتے ہیں نا کہ اوفینسو ڈیفینس, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسٹریٹجیکلی آپ اوفینسو میں ہیں اور ٹیکٹیکلی ڈیفینسو میں ہیں. جب آپ کہتے ہیں ڈیفینسو اوفینسو پوسچر, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسٹریٹجیکلی آپ ڈیفینسو پوسچر میں ہیں اور ٹیکٹیکلی اوفینسو پوسچر میں ہیں. تو ڈیفینسو اوفینسو پوسچر جو پاکستان کا اسٹیٹڈ پوسچر ہے, اس میں پریمپشن کی جو ہے آپشن رہتی ہے. میں نے خود یہ ایسی وار گیم ایکسرسائز کی ہوئی ہیں کہ وائل ریمیننگ اسٹریٹجیکلی آن ڈیفینسو, اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کی اسمبلی ہو گئی ہے اور ہم پہ اٹیک کرنے والے ہیں تو ہم سلیکٹڈ سیکٹر میں پریمپشن کرتے ہیں, ہم سلیکٹڈ سیکٹر میں اٹیک کرتے ہیں اور ان کو فورس ٹال کرتے ہیں اور پریمپشن کر کے انہیں مجبور کرتے ہیں کہ وہ اوفینسو کرنے سے پہلے سوچیں. تو ڈیفینسو اوفینسو پوسچر میں پریمپشن کی پاسبلٹی رہتی ہے. ایک نمبر ایک چیز. نمبر دو چیز, ایکٹ آف وار ڈفرینٹ چیز ہے. ایکٹ آف وار آپ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہماری ایکٹ آف وار ڈکلیئر ہوں گی, چاہے آپ کا اوفینسو ڈیفینسو ہو چاہے آپ کا ڈیفینسو اوفینسو ہو, آپ ڈکلیئر کر دیتے ہیں. جیسے ہم نے انڈس واٹر کا ڈکلیئر کر دیا ہے تو وہ ہمارا رہ سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ایگزسٹنگ پالیسی ہے ڈیفینسو اوفینسو پوسچرنگ, اس میں پریمپشن کی پاسبلٹی بھی ہے, اور انڈس واٹر ٹریٹی میں اس کو ایکٹ آف وار کرنا بالکل اس میں کور ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آئی تھنک ویل سیڈ. مارشل عامر مسعود, ویری کوئکلی, ٹائم بالکل میرے پاس کم ہے. اگر ہم نے ہمارے پاس جو اس کانفلکٹ میں جو بالکل کلیئر ہوا ہے کہ ہماری ایئر فورس کو کس طریقے سے سپیریورٹی حاصل ہے اوور دی انڈین ایئر فورس, اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے چند مہینوں میں یا ان دا نیئر فیوچر جو ہے یہ ہماری کیپیبلٹی اور زیادہ بہتر ہو جائے گی, جو ہمارا جو گیپ ہے انڈین ایئر فورس کے ساتھ وہ اور زیادہ ہو جائے گا. تو پھر اگر ایٹ سم پوائنٹ ہمیں اوفینسو ڈیفینس کرنے کی ضرورت ہے تو ہماری جو ایئر کیپیبلٹی ہے وہ ہمیں الاؤ کرے گی کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. جی بہت دیکھیں, پاکستان ایئر فورس کی اسٹریٹجی بہت عرصے سے اوفینسو کی اور پریمپشن کی رہی ہے, اور جو چھوٹی ایئر فورسز ہوتی ہیں اور وہ ایئر فورسز جن کے پاس نمبرز کم ہوتے ہیں وہ یہ اسٹریٹجی استعمال کرتی ہیں, جس طرح اسرائیل نے 67 میں استعمال کی تھی. اور یہ آپشن ہمیشہ سے اٹس اے پارٹ آف آر ٹریننگ آلسو, اور یہ اسٹریٹجی ایئر فورس فالو کرتی رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں کیا موقع ملے تو ایئر فورس کے پاس اتنی ویل ودال ہے, اتنی کیپیسٹی ہے اور اتنی ٹریننگ بھی ہے اور اتنے اکوپمنٹ بھی ہے کہ وہ ایک پریمپشن کے ساتھ ایک مطلب اسٹرائک کر سکتی ہے ان کے, بیکاز اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو پریمپشن کرتا ہے اس کے پاس ٹائم اینڈ پوائنٹ آف چوزنگ ہوتا ہے, اس کے پاس ڈسپشن ہوتی ہے, اس کے پاس سرپرائز ہوتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نمبر دوسرے اینیمی کے کم کر سکے تاکہ سبسیکوینٹ وار میں وہ ایک پیرٹی آ جائے. اور جو پہلا ضرب جو لگتی ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. اگر سرپرائز والا ایلیمنٹ ہو, جس طرح ایران کے ساتھ ہوا اسرائیل نے کیا, اور جس طرح عربس کے ساتھ 67 میں اسرائیل نے جتنے بھی اپنے ایکشنز کیے ہیں, چاہے وہ عراق کا نیوکلیر پلانٹ تھا یا کسی اور جگہ پہ انہوں نے ایکشنز کیے, وہ سرپرائز اور ہمیشہ پریمپٹیو کے ساتھ کیے ہیں. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ان کا ریئیکشن سبسیکوینٹلی آیا نہیں دشمنوں کی طرف سے زیادہ, بیکاز پریمپشن میٹرز اے لاٹ. اور جہاں تک ایمبیسڈر صاحب کہہ رہے تھے, میں تھوڑا سا اس میں اجازت کے ساتھ اور بہت عزت کے ساتھ میں یہ
ڈالنا چاہوں گا پوائنٹ کہ دیکھیں 2016 میں 2019 میں 2025 میں بھارت نے آ کے آپ کو سرجیکل سٹرائک کے نام پہ اور مودی ہے تو ممکن ہے کہ چکر میں آپ کے اوپر ضرب لگائی، اور آج بھی یہ کہتا ہے کہ کل کو کوئی اگر کسی قسم کا ٹیررسٹ اٹیک ہوگا تو انڈیا ہیز دا رائٹ فار دس تھنگ، اور وہ زیادہ فیروسٹی کے ساتھ آئے گا اور آپ پہ اٹیک کرے گا۔ اگر وہ یہ چیز کر سکتے ہیں تو ہمیں کیوں اس چیز کی اجازت نہیں ہے، اور ہم کیوں اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ ہم میچورٹی اور اسٹرینتھ شو کریں گے تو ہماری جو ہے وہ اسٹیچر اوپر جائے گا؟ یہ کبھی نہیں ہوتا۔ آج ہم نے دیکھا کہ ہم نے ان پہ اگر ملٹری تھوڑی سی وکٹری حاصل کی تو ہمارا اسٹیچر اوپر گیا۔ اگر ہم چپ ہو کے بیٹھ جاتے اور ہمارے اوپر وہ ایک قسم کی ڈومیننس اختیار کر لیتا تو پھر ہمیں تو مطلب اس کو تو کوئی چیک کرنے والا نہیں تھا، اس کے خلاف تو کسی نے آواز بلند نہیں کی۔ تو میرا وہ جو آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ مائٹ از رائٹ والا قانون ہے، لا بیسڈ جو ہے، رول بیسڈ آرڈر جو ہے وہ نہیں ہے۔ اٹ از سپوز ٹو بی دا کنٹری جو اپنے آپ کو اسرٹ کر سکتی ہے، جو اپنی وکٹری کو حاصل کر سکتی ہے، اینڈ اٹ ہیز ٹو بی تھرو یوز آف فورس اینڈ ریزالو۔ وہ جب شروع ہوگا تو اگلے کو سمجھ آئے گی کہ انف از انف۔ آئی مین یو کین ناٹ فڈل ود اے کنٹری ٹائم اگین اور اس کے اوپر الزام لگا کے آپ چڑھ دوڑے، اپنی مرضی سے چڑھ دوڑے، تو یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے، اسپیشلی دو نیبرز میں جو کہ نیوکلیئر نیبرز ہیں، ایک دوسرے کو رسپیکٹ کرنی چاہیے اس معاملے میں۔ اٹ کین ناٹ ہیپن ایوری ٹائم دے کم اینڈ دے اسٹارٹ ٹو فورس اور یوز آف فورس ہمارے خلاف کریں۔ اور دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے یہ واقعہ کیا ہے اور یہ جو ہے ان کا اسٹیج نہیں تھی، جبکہ یہ لیسن جو ہے ادروائز۔ بالکل یہ لیسن جو ہے اس کو انٹرنلائز کرنا بہت ضروری ہے، اور امید ہے کہ پاکستان کے پالیسی میکرز جو ہیں وہ آر لرننگ دا رائٹ لیسنز۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل۔